آپ جانتے ہیں کن کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ یقین والوں کی دعائیں۔ ایسے یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں۔ وہ نہ تو لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور نہ ہی وہ اللہ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے بھی میری جیسی دعائیں مانگی تھیں، اس کی تو دعا قبول ہو گئی تو میری کیوں نہیں ہوئی۔ یقین میں سوال نہیں ہوتا، یقین میں بس فل سٹاپ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ کر پھر کسی اور سے، تو کیا اللہ سے بھی سوال نہیں کیا جاتا؟ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہیں پائیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ آپ جب یقین کا راستہ چنتے ہیں، نہ تو وہ راستہ ہر اس شے سے بھرا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کے چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کی زر کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی آواز میں سنائی دے گی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا سی دیر پر اللہ سے رابطہ توڑ دیا۔ آپ نے ان کی آوازوں کو خود پر اتنا حاوی نہیں ہونے دینا کہ آپ کی آواز ان آوازوں میں دب جائے۔ ان لوگوں کے طعنوں پر اتنے کان نہیں دھرنے آپ نے کہ آپ اللہ کی آواز سن نہ پائیں۔ اتنی اہمیت نہیں دینی لوگوں کی رائے کو کہ آپ کے حوصلہ پست ہو جائے۔ آپ نے خود کو ایسے لوگوں کے سامنے اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ آپ کو نہ کسی خوف سے ڈرا سکیں اور نہ کسی وسوسے سے بہکا سکیں۔ آپ نے بھاری بھرکم بننا ہے تاکہ یہ بے یقین لوگ آپ کو آپ کے یقین میں ہلکان پائیں۔ آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ پہ کہ ایسے لوگ آپ کو یقین کو دیکھ کر ہی ہار مان جائیں۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمحے گپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اس ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتا ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی اس کرن کو دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ یہ کرشمہ کیسا ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نشانیوں سے کیسے پتہ چلے گا کون سی دعا ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں؟ آپ اگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کے پاس نشانیاں آئیں یا نہ آئیں، تب بھی کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آپ کے دل کو ہمیشہ اس سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے جو آپ اللہ سے پوچھتے ہیں، لیکن جو شخص یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہو، اس کی بات دوسری ہے۔ وہ ان چیزوں میں اور سب کچھ دیکھ لے گا، بس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی نہیں دیکھے گا۔ لیکن جس کا دل وسوسوں سے پاک اور سچائی کے لیے کھلا ہوگا، وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کبھی بھی یہ نہیں کہے گا یا سوچے گا کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے۔ اب یہاں دنیا کے اتنے لوگوں میں سے آپ ہی صرف میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو کوئی تو وجہ ہوگی، یوں ہی بلا وجہ تو نہیں نا۔ اللہ آپ کی نظروں کے سامنے
یہ لے آیا ہے۔ آپ کی چھٹی حس اور آپ کا ضمیر آپ سے جو کہتا ہے اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سچے دل کے ساتھ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا، تو آپ کے دل سے نکلنے والی پہلی آواز ہی صحیح آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنے والی آوازوں میں آپ کو خود کی تحقیق کر دے ہوتی ہے، جو آپ نے اپنی پسند کے مطابق اصلاح آواز کو توڑ مڑوڑ کر بنائی ہوتی ہے تاکہ آپ کا مطلب نکل سکے۔ تو بس یقین رکھیں اپنی گٹس فیلنگز پہ اور اللہ پہ، اور یاد رکھیں کہ ایمان رکھنے سے دشواریاں کم نہیں ہوتیں بلکہ بڑھتی ہیں، کیونکہ اب اس دنیا میں بہت کم ایمان والے ہیں، اس لیے آپ کا سامنا زیادہ تر کمزور لوگوں سے ہوگا جو آپ کو بھی مضبوط دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ نے پھسلنا نہیں ہے اور نہ ہی اپنی دعاؤں کے معاملے میں وضاحتیں مانگنی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب اللہ آپ کو پسند کے مطابق دے، تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جواب آئے گا تب ہی جب اللہ چاہے گا۔ آپ کو پہلے اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر ہی اللہ آپ کی مانے گا۔ آپ جتنا صبر کریں گے آپ کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے تک وقت تو لگتا ہے۔